بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. حضرات سامعین کرام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی مجلس جو برپا کی گئی ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج بھی اللہ کی توفیق سے ہمارا وہی پرانا موضوع ہے جس کا نام ہم نے صالحین کے اندر غلو کرنے کے بجائے حد ہو گئی رکھا ہے. اصل تو موضوع یہ ہے کہ صالحین، بزرگان دین، متقین، نیکوکار لوگوں کی شان میں جو غلو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، اصل موضوع وہ ہے کہ یہ چیز اسلام میں کہاں تک جائز ہے، درست ہے یا نہیں، قرآن و سنت میں اس کی کیا حقیقت ہے. لیکن ہم نے بجائے غلو فی الصالحین کے، ہم نے اس کا موضوع حد ہو گئی رکھا ہے. دوستو، وقت جو گزر رہا ہے دنیا کے اندر، ہم مسلمانوں کے اوپر ایسے موضوعات کو اصل میں چھیڑنا بہرحال مناسب نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو لوگ بدعقیدگیوں کے شکار ہیں، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، انہیں نہ روکنا ان غلط کاموں سے، ان غلط کاموں پر انہیں تنبیہ نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. وہ بے حیا بن کر کے غلط کام کر رہے ہیں اور بدعقیدگیوں کے شکار ہیں، تو ہماری تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان بدعقیدگیوں سے انہیں روکیں اور امت کو، امت کے ریوڑ کو، امت کے افراد کو بکھرنے سے، ٹوٹنے سے، شکست اور ریخت سے اس امت کو ہم محفوظ رکھیں، کوشش کریں کہ انہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں. میرے عزیز، آج اس امت کے درمیان اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی پارٹیاں، جتنی تنظیم، جتنی تحریک، جتنی جماعتیں موجود ہیں، ہر ایک اتحاد و اتفاق کی دعوے کرتے ہیں، ہر ایک امت کے درمیان اتحاد کی دعوت پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اتحاد اور اتفاق کا جو تصور ہے وہ خود انہوں نے اپنے ارد گرد ایک دائرے بنائے ہوئے ہیں. ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے اپنے دائروں کو چھوڑ کر ہمارے دائرے میں آ جاؤ.
اگر مسئلہ یہ ہو کہ جو حق ہے اسے قبول کر لو، جو باطل ہے اسے چھوڑ دو، تو بات بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور بڑی جلدی امت کے اندر اتحاد ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہاں حق و باطل کے سمجھنے کا نہیں، بلکہ مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ ہم جیسے تیسے بھی ہیں، اتحاد اسی شکل میں کر سکتے ہیں جب آپ اپنی جماعت اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ہماری جماعت ہماری پارٹی میں ضم ہو جائیں۔ یہاں بات آ کر کے مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے ہندوستان کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ گاندھی جی نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے دیش میں ہر قسم کے پھول ہیں، ہر قسم کی کلیاں ہیں، گلاب بھی ہیں، چمپا بھی ہیں، چمیلی بھی ہیں، پھلاں پھول بھی ہیں، ہر قسم کے پھول ہیں۔ ہمارا دیش ایک گلدستے کی طرح ہے جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں۔ اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پادری بھی ہیں، اس میں پارسی بھی ہیں، اس میں بدھ مت بھی ہیں، اس میں جین بھی ہیں، سارے ہیں، اور ہمارا دیش ایک گلدستہ ہے اور ہم مل جل کر کے ایک دیش کے باسی ہیں۔ آج یہی تصور لوگوں نے اسلام کے اندر بھی رکھا ہوا ہے، بالکل یہی تصور کہ اسلام بھی نعوذ باللہ اسی گلدستے کی طرح ہے جس کے اندر قسم قسم کے پھول کھلے ہوں، جس کے اندر مختلف نظریات کے رہنے والے ہوں، مختلف افکار کے ماننے والے ہوں، مختلف عقائد کے رکھنے والے لوگ ہوں۔ اسی طرح سے جس طرح ایک ملک کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ایک گلدستے میں مختلف رنگ برنگ کے پھول سج کر کے لوگوں کے سامنے حسن پھیلاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں اسے دیکھ کر کے، اسی طرح ایک ملک کے اندر بھی مختلف لوگ رہ کر کے مختلف دھرموں کے باوجود بھی وہ متحد رہ کر کے کام کریں۔ اسی طرح سے ہمارا اسلام بھی لوگوں نے اس طرح سمجھا ہوا ہے کہ اس کے اندر بھی مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف خیالات، مختلف دین رکھنے والے بھی اسی طرح سے مل جل کر کے رہیں اور اختلاف پیدا نہ ہو، نہ اختلاف کیا جائے، نہ اسی طرح سے کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جائے، نہ کسی کو کچھ کہا جائے۔ میرے عزیز، یہ اصل میں یہ جو نظریہ ہے یہ بذات خود نہایت ہی خطرناک اور نہایت ہی بھیانک نظریہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ اسلام کے اندر مختلف رنگا رنگی نہیں ہے، اسلام کے اندر صبغت اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ اے لوگو تم فلاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، فلاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، فلاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، بلکہ اسلام نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اے لوگو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کے دین کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اے نبی کے صحابہ اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم اپنے نبی کے اوپر ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ مختلف رنگوں میں نہ تھے، ان کا ایک ہی رنگ تھا، مدینے والے کا رنگ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رنگ دیا تھا وہی رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ لیکن یہ آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے سیکولر دماغ کے مولانا مولوی لوگ ہیں بیچارے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو یہ کہتے ہیں کہ امت کے اندر شہر وردی بھی چلے گا، امت کے اندر نقش بندی بھی چلے گا، امت کے اندر قلب علی بھی چلے گا، امت کے اندر یعنی جو ہے علوی بھی چلے گا، امت کے اندر رفائی بھی چلے گا، تیجانی بھی چلے گا، شاذلی بھی چلے گا، سب حنفی بھی چلے گا، شافعی بھی چلے گا، مالکی بھی چلے گا، بہائی بھی چلے گا، سب چلیں گے، سب امت کے لوگ، امت کے اندر سب چلے گا، جیسا بھی ہے لوگ جیسے بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، بس بحیثیت مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، بات ختم۔ یہ نظریہ یہ اتحاد کی دعوت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے امت کو جمع کرنا ہے۔ لیکن اس میں کیا امت کا بھلا ہے؟ کیا امت اس میں خیر پا سکتی ہے؟ کیا امت اس میں اللہ کو راضی کر سکتی ہے؟ کیا لوگ جو اس طرح کے نعرے لگا کر ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے دوست، ہرگز نہیں کامیاب ہو سکتے۔ یاد رکھو، اتحاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اتحاد کسی اور نظریے یا کسی اور بنائے ہوئے لوگوں کے جو دھرم یا بنائے ہوئے افکار اور خیالات ہیں ان کے اوپر ہرگز اتحاد امت کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز، آج جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن و سنت کے اوپر متحد ہو جاؤ، دنیا کے اندر صرف یہ دو چیزیں ہیں، ایک ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے اور ایک ذات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو لوگ ان کے اوپر متفق ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو لوگ ان کے اوپر متفق نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، بھلے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور دعوے ایمان کے کرتے ہوں۔
لیکن آج جب یہ کہا جاتا ہے تو جتنے بھی مختلف پارٹیوں اور جماعتوں کے لوگ ہیں وہ ایک سر میں ہم کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں اور ایک آواز میں لا مذہب بددین اور غیر مقلد اور وہابی اور اہل حدیث پتہ نہیں کیا کیا نام دے دے کر کے سب ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر کے اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے مولویوں کو اور ایسے عوام کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، میرے دوست، حقیقت یہ ہے کہ اتحاد بہت اچھی چیز ہے اور وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اس لیے ہم سب کو تمام دائرے توڑ کر، تمام جماعتیں توڑ کر صرف قرآن و سنت کی بیس پر جمع ہو جانی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو، ہمارا اخلاق، ہماری سوچ، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز ملک، ہمارا نظام ملک سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہو، یہی ہم چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور امت کے درمیان جو نقائص، جو برائیاں، جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان خرابیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے اور لوگوں کے سامنے اسے واضح کیا جائے تاکہ دنیا کے لوگ صحیح طور پر اصلی اور حقیقی دین کو سمجھ سکیں، اور اس ملاوٹ والی دنیا میں جہاں دین کے اندر بھی مختلف چیزوں کو ملا دیا گیا ہے، اس طرح سے حق واضح طور پر ان کے سامنے کھل کر کے آ جائے۔ اور میرے عزیز، ہم نے ہمارے ملک میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو، ان ملکوں کے اندر بالخصوص ہمارے ہاں دو جماعتیں بڑی سر فہرست ہیں اور آپس میں کبڈیاں خوب کھیلتی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک محاذ تو بریلی شریف کا ہے، خان صاحب نے سنبھالا ہوا ہے، اور دوسرا محاذ ہے سہارنپور دیوبند کا، جسے قاسمیوں نے، ندویوں نے اور ان لوگوں نے پورے سنبھالا ہوا ہے۔ اور اس طرح سے جناب علی وہ ایک دوسرے کے اس میں کبڈیاں چل رہی ہیں۔ ایسی شکل میں ہماری پوزیشن صرف تیسری کی ہے اور ہمیں یہ دونوں لامذہب اور بے دین قرار دے کر کے بالکل صدقے کا مال، کہتے ہیں تم زکوٰۃ کے مال ہو، ہم نے تم 2.5% ہم نے تم کو نکال دیا ہوا ہے اور ہم میں ملنے کی کوشش مت کرو۔ ہم نے کہا تم دونوں مل جاؤ نا، پھر دونوں تم کبڈیاں کیوں کھیلتے ہو؟ ہم نے کہا بھائی میرے اپنی کتابیں اٹھاؤ، چاہے وہ بریلی شریف کے خان صاحب کے ماننے والے لوگ ہوں، چاہے وہ سہارنپور دیوبند کے علماء کرام ہوں۔ ہم نے بریلی شریف کے خان صاحب کی بھی کتابیں پڑھی، ہم نے دیوبند والوں کی کتابیں پڑھی، ملفوظات اعلیٰ حضرت ہو کہ فتاوی افریقیہ ہو کہ فتاوی رضویہ ہو کہ امام احمد رضا اور ان کے مخالفین ہوں، یا ان کی اپنی جو مختلف عقائد پہ مبنی کتابیں ہیں، ہم نے وہ بھی پڑھی، اور ہم نے فضائل اعمال بھی پڑھی، تبلیغی نصاب بھی پڑھی، ارواح ثلاثہ حکایات ارواح ثلاثہ بھی پڑھی، حکایات اولیاء بھی، اشرف علی صاحب تھانوی کی بڑی فتاوی رشیدیہ بھی پڑھی، تذکرۃ الرشید بھی پڑھی سوانے، اور اسی طرح اشرف السوانے خواجہ حسن کی بھی پڑھی، اسی طرح سے المفند المہند عقائد اہل سنت دیوبند بھی پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے امداد السالکین بھی پڑھی، مبشرات دیوبند بھی پڑھی، اور بہت ساری عقائد کے اوپر اور ان کے مذہب اور مسلک کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور علماء نے لکھی ہم نے پڑھی۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے کہ ہمارے جو بریلی والے لوگ ہیں، بیچارے بریلوی برادران ہیں، ہے نا، خان صاحب گروپ کے لوگ ہیں، یہ جو بولتے ہیں خم ٹھونک کر اس کا اعلان بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹے ہوئے بھی رہتے ہیں۔ یعنی جو بولتے ہیں وہ سمجھ کر بولتے ہیں، اور چاہے وہ غلط ہیں اور بے شک غلط ہیں، یقیناً غلط ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے بھی غلط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ خم ٹھونک کر چوراہوں پر، مارکیٹوں کے اندر اور روڈوں کے اوپر اپنے جلسوں میں بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو دوسرے برادران ہیں، سہارنپور دیوبند اور یہ دیوبندی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بیچارے بولتے تو ہیں لیکن اللہ انہیں ہدایت دے، یہ کیا بولتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں یہ خود سمجھتے نہیں۔ یہ بولتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ابھی کیا بولا ہے اور ہماری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے یہ۔ تو ایسی صورت میں آپ کہتے ہوں گے کہ یہ تو آپ بریلویوں کی سائیڈ لے رہے ہیں کہ جناب، جیسا کہ ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جناب علی وہ چونکہ پہلے بریلوی تھا اس لیے وہ بریلوی دماغ کے حساب سے بریلویوں کی لاٹھی چلاتا ہے۔ میں بریلویوں کی لاٹھی نہیں چلاتا ہوں، بلکہ جو غلط ہے اس کے خلاف میں ہر ایک چاہے وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، جو غلط ہے اس کے خلاف لاٹھی چلاتا ہوں۔ تو میرے عزیز، حوالے جہاں تک جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو میں نے دیوبندیوں کی کتابوں میں پڑھی، جو میں نے بریلویوں کی کتابیں پڑھی، ہم نے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں پایا سوائے اس کے کہ دیوبندی چھپ چھپا کر وہی کام کرتے ہیں اور بریلوی ڈنکے کی چوٹ پر وہی سب کام کرتے ہیں۔
بس یہی فرق ہے، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ایسا مسئلہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں ناراض کیوں ہوتے ہو؟ آؤ اپنی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ احمد رضا خان صاحب کی کتابیں موجود ہیں، یہ زکریا صاحب کی تاریخ مشائخ چشت ہمارے پاس موجود ہے، یہ اشرف علی صاحب تھانوی کی اعمال قرآنی ہمارے پاس موجود ہے، اسی طرح سے یہ المفند المہند، یہ حضرات دیوبند کی ہمارے پاس یہ کتاب بھی عقائد اہل سنت موجود ہے، تذکرہ، یہ سب کتابیں جب ہم نے ان کا مطالعہ کیا، جب ہم نے ان کو پڑھا تو واقعی بتا رہا ہوں بہت ساری باتیں ملی۔ آئیے سر دست میں کہتا ہوں آؤ، اگر ایک حوالہ، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک حوالہ اگر میری بات کا تم غلط ثابت کر دو، ایک حوالہ، موضوع چونکہ میرا چل رہا ہے، حد ہو گئی، اس لیے میں اس موضوع کے حوالے سے بھی آپ کو بات کرتا ہوں کہ ایک حوالہ اگر آپ غلط ثابت کر دیں تو میں 54 انعام دوں گا آپ کو، کوئی بھی دنیا کے اندر 4 آنے میں انعام دوں گا۔ آپ کہیں گے کہ جناب 4 آنے کیوں؟ لوگ تو کروڑوں کا انعام دیتے ہیں، میں کروڑوں کا انعام نہیں دوں گا، میں ان کو 54 انعام دوں گا۔ کیوں؟ انعام ایمان کے حساب سے ملنا ہے، ان کو ایمان کے حساب سے ہی ان کو انعام ہم دیں گے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو 4 حصوں میں بانٹا ہے، 3 حصے تو ان کے پاس نہیں ہیں، 54 بھر ایمان ہے تو 54 بھر انعام بھی ہم ان کو دیں گے، اس سے زیادہ ہم انعام ان کو نہیں دیں گے۔ ہم ان کو کہ سومو کار ٹاٹا کھڑی ہوئی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ کار ہے، یہ روپے ہیں، نہ، 54 بھر انعام ایک حوالہ غلط کرنے پر آؤ ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیں گے ربانی صاحب حد ہو گئی، واقعی یہ بھی کوئی انعام ہے 4 آنے؟ میں کہتا ہوں انعام تو 1 پیسے کا بھی انعام ہے۔ بہرحال کسی مائی کے لال نے یہ نہیں جنا ہے کہ یہ کتابیں جو میرے پاس موجود ہیں، جنہیں میں قرآن و سنت کی چھلنیوں میں چھان کر اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، میں کیسٹ لایا ہوں، لیکن میرے پاس چھوٹا ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا، اس لیے میں اس نیت سے لایا تھا کہ میں کچھ باتیں آپ کو کیسٹ کے حوالے سے بھی سناؤں، لیکن میں سناؤں گا۔ ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بہت بڑے مولانا ہیں سلمان صاحب، سید سلمان ندوی، مولانا ابو الحسن ندوی کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ بہرحال انہوں نے، ان کی تقریر اس کیسٹ میں ہے، کسی نے ان کے کان بھر دیے، حالانکہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، معتدل آدمی ہیں، اور کبھی کوئی غلط بات اپنی زبان سے جلدی نہیں نکالتے ہیں، لیکن شاید انہوں نے میری کیسٹ سنی نہیں، کسی نے ان کے کان بھر دیے اور انہوں نے جناب علی تقریر کر دی، اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تقریر میں حالانکہ ان سے میری کوئی ملاقات نہیں، نہ میری کوئی پہچان ہے، تب رہا کہ اگر میری آواز مولانا سلمان ندوی صاحب تک پہنچتی ہو، میں نے ان کی اور بھی کیسٹیں سنی، اخوان نے دی، واللہ مجھے اتنی اچھی لگی۔ مثال کے طور پر ایک فیض آباد کے علاقے میں ایک گاؤں ہے جگن پور، وہاں پر ان کی جو تقریر ہوئی ہے وہ کیسٹ میں نے سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ حنفی چھوڑ دو، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب نسبتیں ترک کر کے قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ماشاءاللہ، ایسے علماء کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھٹکل کی تقریر آئی میرے پاس تو جناب علی اس میں انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر امت کے اندر نقشبندی بھی موجود رہیں تو کیا ہے، سہر وردی بھی موجود رہیں تو کیا ہے، فلاں بھی موجود رہیں تو کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ امت ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر کے اگر کسی کو کافر قرار دے دے وہی کافر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے اوپر سراسر الزام لگایا ہے کہ میں نے احمد رضا خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایک زمانے میں احمد رضا خان صاحب نے کفر کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ان کی بھی اپنی رائے نہیں، بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا کہ لوگ کہتے یا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں، گویا مولانا سلمان ندوی صاحب کا اس کے اندر کوئی اپنا وہ نہیں ہے۔ یہ بھی بھائی کی بڑی محبت ہوتی ہے، اصل میں اپنے بھائی کو اس طرح کوئی الزام نہیں لگاتا، حالانکہ میرے پاس یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت موجود ہے اور مولانا سلمان صاحب نے یہ کتاب ضرور پڑھی ہوگی اور ہر دیوبندی بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر تو جناب کافر انہوں نے تو احمد رضا خان صاحب نے تو وہابیوں نام لے کر کے ندویوں، دیوبندیوں سب کو کافر، اور بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو۔ لیکن ان کے بارے میں مولانا سلمان ندوی کا نظریہ دیکھیں کہ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے لوگوں کو کافر کہا، لیکن مجھ بندے ناچیز کے بارے میں مولانا نے یہ رائے دیا ہے کہ اس نے کفر کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور سنتے ہیں کہ کوئی معراج ربانی صاحب نے لوگوں کو کافر بنانا شروع کیا اور کہتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر۔ میں حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کہ اللہ کرے میری آواز ان تک پہنچے کہ مولانا آپ میری کیسٹ
سنیں اور انصاف کریں. میں نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے، البتہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ عقیدہ کفریانہ ہے، یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، یہ عقیدہ یہودیانہ ہے، یہ عقیدہ نصریانہ ہے، یہ عقیدہ نصارہ. ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے، یہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے. المہم دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا دماغ جو ہے، حضرت مولانا کہا کرتے تھے، یعنی مولانا علی میاں ندوی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اس کا دماغ جو ہے یہ مہتر کی طرح ہے. یہ مہتر، اس کی مثال ایک مہتر کی طرح ہے. مہتر گندگیوں کو دیکھتا ہے، پیخانوں کی طرف دیکھتا ہے اور اسی کو دیکھ دے، اسی چونکہ صفائی کرنے، وہ چونکہ اس کا دماغ سنڈاس خانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر گندگیوں پہ جاتی ہے اور جو ہے گندگیوں میں اس کا سنڈاس ہے، یہ ہے وہ. یعنی انہوں نے یہ باتیں سنڈاس پیخانے کی لا کر کے مہتر ہے وہ، یہ ہے وہ ہے. اگر کوئی کیڑے وہ بزرگوں کی کتابوں میں کیڑے نکالتا ہے، اگر کسی کو کیڑے نکالنا ہے تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں بھی اسے کیڑے مل جائیں گے نکالنے کے لیے، اسے تو احادیث میں بھی کیڑے مل جائیں گے نعوذ باللہ نکالنے کے لیے. اپنے بزرگوں کی حمایت میں قرآن و سنت کو داؤں پہ نہ لگائیے حضرت مولانا. لیکن بہرحال اللہ آپ سے نپٹے گا، آپ سے سمجھے گا کہ آپ نے اس طرح ناانصافی کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پیخانے کی طرف دیکھتا ہے، پیخانے ہمارے بیڈ روم میں ان کے بیڈ روم میں پھینکتا ہے. میں کہتا ہوں اے علماء حضرات، چاہے وہ دیوبند کے ہوں چاہے وہ بریلی کے ہوں، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. اور سلمان صاحب آپ کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کتابیں جو آپ کے علماء نے لکھی ہیں، جن کے بارے میں آپ اتنے مطمئن ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے نیک اور بہت بڑے صالحین تھے، یہ کتابیں رب ذوالجلال کی قسم ہیں، اگر آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا علم ہوگا اور آپ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ بھی ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں جس میں کیا کیا گل نہیں کھلائے گئے ہیں بدعقیدگیوں کے، اور آپ پڑھ کر کے بھی چشم پوشی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ سے نپٹے گا. اگر میں مہتر ہوں تو میں مانتا ہوں کہ میں مہتر ہوں، ٹھیک ہے میں بھنگی ہوں، لیکن گندگی تو آپ میں لگی ہوئی ہے نا. تو مہتر کا کام ہی ہوتا ہے سنڈاس اٹھانا، تو گندگی پاک کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو یعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیکم، وہ تمہیں پاک و صاف کرتا ہے. تو تمہاری شرک اور بدعت کی جو سنڈاس اور گندگیاں تمہارے دلوں کے خانوں میں، گھروں میں، بیڈ روموں میں پڑے ہوئی ہیں، ربانی اس کو دیکھ کر وہ نشاندہی کرتا ہے کہ مولانا یہ دیکھو تمہارے بزرگوں نے یہاں بدعقیدگی کا سنڈاس ہگا ہے، یہ بدبو یہاں سے آ رہی ہے. مولانا یہ دیکھو آپ کے دامن داغدار ہیں، مولانا یہ دیکھو آپ نے یہاں گند پھیلائی ہوئی ہے، مولانا یہاں دیکھو یہ بدبو پھیل رہی ہے آپ کے عقیدوں سے. تو تم مجھے بھنگی کہو، مہتر کہو، منظور ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا بہی خواہ ہوں اور پھر بھی میں آپ کا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں مصلح ہی ہوں کہ آپ کے عقیدوں کو پاک و صاف کم از کم کر تو رہا ہوں. تو گندگی دکھانے والا، بدعقیدگی کی طرف نشاندہی کرنے والا اور جو ہے توحید اور سنت کے آب زمزم سے یا توحید و سنت کے جو ہے صاف اور ستھرے چشموں سے بدعقیدگیوں کو صاف کرنے والا، اسے تم مہتر کہہ لو، اسے تم پاگل کہہ لو، اسے تم مجنو کہہ لو، اسے تم جادوگر کہہ لو، اسے تم کچھ بھی کہہ لو. یہ القاب تو بہت پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ دے چکے تھے. اگر آپ ان کے دیوانوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اگر آپ جیسے لوگ دیتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی نئی زبان نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، صرف کارورے بدلے ہوئی ہیں، بات وہی ہے. المہم میرے عزیز، آئیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب کچھ واقعات تو ہم نے حضرت بریلی کے بتلائے تھے یہ ملفوظات کے حوالے سے. آئیے میں چند ایک دو باتیں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، چند دو چار باتیں اور بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں. یہ موضوع جو ہے نا اور جو یہ موضوع اور میں انشاءاللہ جو کیسٹ مولانا سلمان صاحب کی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو لا کر انشاءاللہ سنانے کی بھی کوشش کروں گا، کیونکہ میں کوئی کچی گولیاں کھیلنے والا نہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب علی یہ دیکھو ہمارے حضرت پہ الزام لگا رہے ہیں. میں الزام نہیں لگاتا، اما ہمیں الزام لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ الزام سے کہیں زیادہ گندگیاں تو وہاں موجود ہیں، ہمیں گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ. میں تو کہتا ہوں صفحے کھولو، صفحے
صفحے پہ گندگیاں آپ کو بکھری ہوئی نظر آئیں گی بدعقیدگی کی. اور میں نے شاید پچھلے درس میں بتلایا تھا کہ احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جلد نمبر 2 کے اندر کہ حضرت غوث پاک جو ہیں ان کے دفتر میں جناب علی قیامت تک آنے والوں کے نام ہیں. یہ میں نے بتلایا تھا, ہے کہ نہیں؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. تقلیدیت اور تفرقہ بازیاں اس قدر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اوپر چھائی ہوئی ہیں کہ آپ یہی جلد نمبر 2 ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھائیں اور صفحہ نمبر 68 یعنی 68 نمبر صفحہ آپ دیکھیں. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت امام مہدی جو آئیں گے, قیامت جب قریب آئے گی تو جب امام مہدی آئیں گے تو یہ بتلائیں کہ وہ نماز کس طریقے پر پڑھیں گے, تو حضرت فرماتے ہیں کہ طریقہ حنفیہ کے مطابق. طریقے امام مہدی آئیں گے تو کس کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے؟ سنو, ہاں, اور در مختار میں تو باقاعدہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ نعوذ باللہ حنفی مذہب لاگو ہوگا, حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ حنفی مذہب قائم کریں گے. نعوذ باللہ. اسلام کہاں گیا؟ قرآن و سنت کہاں گئے؟ 400 سال کے بعد بنائے ہوئے ان کے یہ دھرم چل رہے ہیں اور واقعی حماقت کی اور جہالت کی حد ہو گئی ہے. حنفی مذہب کے مطابق وہ کریں گے, کہیں گے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت بھی جیسا کہ بعض اکابر کے قلم سے نکل گیا ہے کہ وہ بھی حنفی ہوں گے, تو حاشا و کلا نبی اللہ کسی امام کی تقلید فرمائے, بلکہ اس کا مطلب وہی ہے کہ حنفی مذہب کے مطابق ان کا عمل ہوگا اور اسی کے مطابق وہ عمل کریں گے, جس سے حنفی مذہب کی سب سے کامل تر تصویب ثابت ہوگی, یعنی درستگی ثابت ہوگی. ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ 2 68 اور 69 کے اندر. ہاں, اور کہتے ہیں کہ بعض ائمہ نے تو کشف کے ذریعے سے کشف فرمایا ہے کہ چشمہ شریعت کبریٰ سے بہت نہریں نکلی اور تھوڑی تھوڑی دور جا کر خشک ہو گئیں. ہاں, یعنی شریعت کے چشمے سے کئی نہریں نکلی لیکن تھوڑی دور جا کر خشک ہو گئیں, مگر مذاہب اربعہ کی چاروں نہریں جوش و آب و تاب کے ساتھ بہت دور تک بہیں, آخر میں جا کر وہ تینوں نہریں بھی خشک ہو گئیں. باقی کون سی نہر بچی بھائی؟ کہہ رہے ہیں باقی صرف مذہب حنفی کی نہر اخیر تک جاری ہے. اخیر تک کیا کیا کرشمے, گویا سب بیچارے ختم ہو جائیں گے, صرف پوری دنیا میں حنفی مذہب رہیں گے. جاؤ, اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. سنیں تو یعنی امام مہدی بھی حنفی ہوں گے جناب علی, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا ہوں گے؟ حنفیت کے مطابق وہ عمل کریں گے. اب یہی لوگ ہیں, یہی بزرگان دین ہیں. دیکھیں انہی کو بزرگان دین احمد رضا خان صاحب کو مجدد دین بدعت ملت اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے. ہمارے ابھی آج ہی ایک بھائی کا دوست کا خط آیا ہے, نام وغیرہ نہیں لکھا ہے, اس نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بدعقیدہ انہیں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ڈنڈے سے مارنا چاہیے, ننگا کر کے پیٹنا چاہیے, اور انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہوا ہے. لیکن ربانی صاحب ذرا آپ اپنی زبان ذرا ہلکی کر لیں, تاکہ کیونکہ لوگ جو ہے برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہمارے ملکوں میں جو لوگ خواجہ غریب النواز اور پتہ پتنی کیا کیا لگتے ہیں وہ تو سننا گوارا نہیں کرتے. تو میں بڑی نرمی سے سمجھا رہا ہوں, بہرحال سمجھ میں آ جائے چاہے نرمی یا گرمی. بہرحال نرمی سے تو ہم تو یہی کہتے ہیں, آج تک لوگ نرمی ہی سے سمجھاتے رہے لیکن کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ گرمی پڑی ہے تب لوگ گرم ہوئے ہیں الحمدللہ. اور لوہا گرم ہوتا ہے جب ہی ہتھوڑا کام بھی کرتا ہے. لوہا گرم ہی نہ ہو, اسے بھٹی میں ڈالا ہی نہ جائے تو تم کرتے رہو, تم اس کے اوپر لکڑے مارتے رہو, لکڑی ٹوٹ جائے گی لیکن وہ لوہا ٹوٹنا گوارا نہیں کرے گا. تو سنو, یہی کہتے ہیں فنا فی الشیخ. کسی نے پوچھا, ان سے پوچھا حضرت سے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51 51 یعنی 51. کہتے ہیں کہ حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے. سنیں, فنا فی الشیخ, شیخ میں فنا ہو جانا. ابھی تک آپ سنتے تھے فنا فی اللہ, اللہ میں فنا ہو جانا. ہاں, آپ سنتے تھے کہ جناب علی فنا فی الرسول, رسول میں بھی فنا ہو جانا. اب یہ فنا فی الشیخ کا درجہ آ رہا ہے کہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو کہتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ بزرگان دین ہے, سنو, کہتے ہیں کہ یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے,
اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کرے. یہ وہ قلب نہیں ہے. قلب جس کے معنی کتا. کسی مولوی نے تقریر کی کہ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھا کیجئے, حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھا کیجئے. دوسرے دن بیچارہ ایک گھر کے دروازے سے گزرا, اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جتنا ہی مضبوط حضور قلب ہوگا اتنا ہی نماز کے اندر بڑی تقویت پیدا ہوگی. ایک آدمی کو دیکھا, بڑا موٹا مسنڈا جابر, کتا آگے باندھ کر کے نماز پڑھ رہا تھا, وہ بالکل سامنے باندھ کر کے. کسی نے کہا ارے میاں یہ تم کتا آگے باندھ کر کے نماز پڑھتے ہو ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جاہل, واقعی تم لوگ جلسہ سننے جاتے ہو لیکن جلسے میں تمہارے منہ تو کھلے رہتے ہیں, آنکھیں بند رہتی ہیں. میاں منہ بند رکھا کرو, آنکھیں کھلی رکھا کرو, تب تمہاری سمجھ میں کوئی بات آئے گی. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے بھی مولانا نے رات کو فرمایا تھا حضور قلب کو حاضر کر کے نماز پڑھا کرو, اس لیے ہم نے, اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جتنا قوی ہوگا اتنے ہی جو ہے نماز قوی ہوگی, تو اس لیے ہم نے موٹا کتا باندھا ہوا. بھائی قلب مانے کتا ہوتا ہے, تو یہ وہ قلب نہیں ہے, یہ قلب ہے. قلب مینس دل, ہارٹ, یعنی اپنے دل کو, اپنے ہارٹ کو اپنے شیخ کے دل کے نیچے تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت سے فیض و انوار شیخ کے دل پر فائز ہو رہے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے دل پہ آ رہے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی پیڑ اور پتھر اور در و دیوار, یہ در و دیوار دروازے اور دیواروں پر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی, شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی. یعنی جب یہ تصور کرتے رہو گے تو پھر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی ہر طرح, یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہ ہوگی. استغفر اللہ, استغفر اللہ. آپ بتاؤ, اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی جس کے اوپر احمد رضا خان کا قلم بمبارڈ بن کے چلا کہ یہ دہلوی ہاں یہ کافر ہے. شاہ اسماعیل شہید نے یہی بات کہی تھی. کیوں؟ دیکھو کس طرح ہمارے ملکوں میں دھوکہ دیتے ہیں. تصور آنا ایک الگ چیز ہے, کسی چیز کا تصور آنا, خیال آنا, یہ ایک الگ چیز ہے, اور کسی چیز کا خیال کرنا یہ اس سے مختلف چیز ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں بہت سارے خیالات آتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, نماز پڑھا رہے تھے, مغرب کی نماز تھی اور قرات کرنا وہ بھول گئے, جہری کے بجائے سری انہوں نے پڑھ لی, نماز سلام پھیر دیے. تب لوگوں نے کہا بھائی, تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا بھائی میں کہیں دوسری جگہ کسی اور خیال میں تھا, میرے ذہن میں کوئی اور خیال آ گیا تھا. تو خیال آنا انسان نماز میں ہوتا ہے, بہت سارے اس کے دماغ میں خیال آتے ہیں. جنت کا خیال آتا ہے, اگر دوزخ کی آیتوں سے گزرتا ہے تو دوزخ کا خیال آتا ہے, بہت سارے خیالات آتے ہیں بہرحال. تو لیکن ایک چیز ہے خیال کا آنا اور ایک چیز ہے قصدن خیال کرنا, تصور کرنا. ان دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اور قصدن وہ تصور کرے, نماز کے بجائے کہیں اور اپنا تصور کرے, تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی, اس کی نماز باطل ہوگی. لیکن دوران نماز اگر اس کو خیال آ جائے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی قباحت ہے. تو شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ جو لوگ تصور کرتے ہیں, نماز کے اندر تصور کرتے ہیں, ان کی نماز باطل ہے. اور ایسے تصورات گھوڑے گدھوں کے بھی تصور سے بدتر ہیں, نہیں کرنا چاہیے, چاہے شیخ ہو چاہے کوئی بھی ہو. لیکن تصور کا آنا یہ ایک الگ چیز ہے. تصور آیا, جب درود پڑھو گے نبی کا تصور آئے گا, توحید کا تصور آئے گا, اللہ کا تصور آئے گا, سورہ فاتحہ پڑھو گے اللہ کا تصور آئے گا, میدان محشر کا تصور آئے گا, جزا سزا کا تصور آئے گا. تو تصور آنا ایک الگ چیز ہے, اور تصور کرنا جس طرح احمد رضا خان صاحب کروا رہے ہیں کہ اس طرح سے تصور کرے, اگر یہ کیفیت کچھ دن تک اس طرح سے وہ کرے گا تو در و دیوار پر اپنے پیر کی شکل و صورت اسے نظر آئے گی, یہاں تک کہ نماز میں بھی اس سے جدا نہ ہوگی, اور پھر ہر حال اپنے ساتھ میں پاؤ گے. پھر جب یہ کیفیت تمہاری ہو جائے گی تو پیر کو ہر حال میں اپنے ساتھ پاؤ گے, جہاں کہیں بھی رہو گے تمہارا پیر علاء الدین کے جن کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے لگا رہے گا. ہاں, وہ علاء الدین کا چراغ نہیں تھا, وہ چراغ رگڑو تو وہ جن بھوت آتا تھا, ایسے ہی یہ پیر تمہارے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے گا. دلیل دے رہے ہیں, سنو. مجدد دین ملت احمد رضا خان صاحب, اور میں کہا کرتا ہوں حوالہ غلط ہو چونی انعام لے کے جاؤ.
चवन्नी इनाम लेके जाओ। ईमान चवन्नी भर का है, इसलिए चवन्नी इनाम दे रहा हूं। अगर तुम्हारा ईमान पूरे मुकम्मल 1 रुपए का होता तो फिर 1 करोड़ भी हो सकता था, 1 लाख भी हो सकता था, और 100 रुपए भी हो सकते थे। आओ, कहते हैं दलील, कहते हैं कि हजरते हाफिजुल हदीस सैयदी अहमद सिजिल मासी कहीं तशरीफ ले जाते थे, राह में इत्तेफाकन आपकी नजर एक निहायत ही हसीना औरत पर पड़ गई। हाँ, ये हाफिजुल हदीस थे, रास्ते में हसीना औरत पर पड़ गई, शायद सब बेपर्दा ही चल रही थी। हैं? कौन से देश के थे भाई, कौन से मुल्क के थे? हसीना औरत के ऊपर पड़ गई, सने जनाब, बिला कसद थी, दोबारा फिर आपकी नजर उठ गई। जाहिर है हसीन थी, ये बहुत बड़े वली हैं बुजुर्ग, लेकिन ये बार बार नजर पड़ रही है हजरत की। सुनो, अब देखा, जब ये देखा कि अब दोबारा भी पड़ गई, तो कहते हैं अब देखा तो पहलू में हजरत सैयदी गौसुल वक्त अब्दुल अजीज दब्बाग रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके पीरो मुर्शिद तशरीफ फरमा। पहली दफा पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, दूसरी दफा पड़ी तो फिर क्या हुआ, हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग बगल में खड़े हैं। हाँ, फरमाते हैं अहमद आलिम होकर, हाँ आलिम होकर, यानी ये तुम क्या कर रहे हो भाई, देश 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 रखो वहां, आलिम होकर, यानी गलत नजर डाल रहे थे हाँ हजरत सैयदी अहमद सिजिल माजी जो हाफिजुल हदीस थे। जाहिर है जो पीर इतनी शक्तिमान हो, और इतना आजकल के दौर में वो चलता ना, आज बच्चों का कार्टून आता है, उसको क्या कहते हैं, सुपरमैन, सुपरमैन कह लो इनको। हाँ, इधर मुरीद जो था कहीं भटकता हुआ लड़की के निगाहों और उसके हुस्न में खोता हुआ नजर आया, उधर हजरत के को खबर हुई कि मुरीद कहीं फंस रहा है, फौरन पहलू में पहुंच गए। औज़ु बिल्लाह, ये है सुपरमैन। सुपरमैन भी फेल है। सुनो, दिल के ऊपर किस तरह से ताकत और कुव्वत रखते हैं सब कुछ, तो जाहिर है दिल के अंदर खतरात आए बुराई के, जभी तो उन्होंने कहा कि अहमद आलिम होकर हमें बुरी नियतें करते हो। तो ये बुजुर्गान दीन का किस्सा है। सुनो, मैं कहा करता हूं ये लोग बुजुर्गान दीन नहीं, ये बुजुर्गान तसव्वुफ हैं। बुजुर्गान दीन अलग होते हैं और बुजुर्गान तसव्वुफ अलग होते हैं। ये मौजू पे भी कभी मैं गुफ्तगू करूंगा कि बुजुर्गान दीन में और बुजुर्गान तसव्वुफ में क्या फर्क है। सुनो, कहते हैं और फरमाते हैं कि इन्हीं सैयदी अहमद सिजिल मासी के 2 बीवियां थीं। सुनो, इन्हीं सैयदी अहमद सिजिल मासी के 2 बीवियां थीं। सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे फरमाया, सैयदी अहमद सिजिल मासी से, अपने मुरीद से, कि रात को तुमने एक बीवी के जागते हुए दूसरे से हम बिस्तरी की, ये नहीं चाहिए। हाँ? रात को तुमने एक बीवी जाग रही थी, इनके 2 बीवियां थी ना, इनके 2 बीवियां थी जो तीसरे के ऊपर नजर दौड़ा रहे थे, इनके 2 पहले से एक्स्ट्रा मौजूद थी। हाँ, कहते हैं बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाए गुलाटी खाना नहीं भूलता है। अब 2 की आदत पड़ी थी, तीसरे पे बेचारे सोच रहे होंगे कि भाई तीसरी भी आ जाए, 4 तक तो बहरहाल हलाल है, जायज है। तो जनाब अली कहते हैं 2 बीवियां इनके थीं, तो हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते हैं कि एक बीवी के जागते हुए दूसरी से हम बिस्तरी की, ये नहीं चाहिए, यानी ऐसा नहीं चाहिए कि एक बीवी जाग रही हो तो दूसरी से हम बिस्तरी करो। अर्ज किया मुरीद ने, अहमद सिजिल मासी ने, कि हुजूर वो उस वक्त सोती थी, सो रही थी। फरमाया सोती न थी, सोते में जान डाली थी। सुनो सुनो, मुजद्दिद दीन मिल्लत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस मनाते हो ना तुम, हया करो, हया, और गैरत करो, शर्म करो, और बदअकीदगी की इससे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं कहीं नहीं मिल सकती है। तुम्हारा पीर क्या कर रहा है देखो। आओ, अपने आप को अहले सुन्नत कहने वालों भाइयों, फिरका वारियत न फैलाओ, उम्मत के अंदर तफरके न फैलाओ। आओ और अपनी किताबें पढ़ो और देखो कि जिसको तुम इमाम अहमद रजा कहते हो, और जिसे तुम अक्ली में सुखन कहते हो, और जिसे तुम कहते हो कि इमामुल कलामी कलामुल इमाम, यह खिताब देते हो, और जिसकी तरफ मंसूब करते हो, फख्र करते हो कि हम रिजवी हैं, सगे अहमद रजा हैं, और न जाने क्या क्या तुम कुत्ते बिल्ली उनके बनते हो। आओ देखो ये क्या फरमा रहे हैं, और जरा हमें कुरान और सुन्नत के हवाले से बतलाओ कि क्या यह अकीदा कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है, और अकीदे कुरान और सुन्नत ही से लिए जाते हैं, इसके सिवा कहीं कोई तीसरा मरकज अकीदों के लेने का मौजूद नहीं है। सुनो, कहते हैं
کہ حضرت سوتے میں جان ڈالی تھی؟ فرمایا وہ اس وقت سوتی نہ تھی۔ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ذرا بتلاؤ مجھے، اور غیرت کو آواز حد ہو گئی، واقعی بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی۔ رات کو اس کا پیر ننگے دھڑنگے مرید اور مریدنیوں کے بیچ میں ان کے بیڈ روم میں بیٹھ کے کیا کر رہا تھا؟ یہ احمد رضا خان صاحب سے جواب لو، یا ان کے جو ماننے والے امام احمد رضا، امام احمد رضا، امام مسلک احمد رضا، مسلک احمد رضا، ہمارے ملکوں میں نعرے لگاتے ہیں بھوک مرے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو امت کو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں زیادہ تلاش، میں وہی مثال پھر دیتا ہوں، کھانے میں اگر پیشاب کے چند قطرے پڑ جائیں اور آپ کو پتا ہو جائے کہ اس کے اندر قطرہ پڑا ہوا ہے، پیشاب کا پورا کھانا لات مار دو گے، آپ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، نہیں کھاؤ گے۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ زہر کا ایک قطرہ پڑا ہوا ہے لیکن کدھر پڑا ہوا ہے کچھ پتا نہ ہو، تب بھی چھوڑ دو گے۔ کیوں؟ تمہارے جان جانے کا خطرہ ہے، تمہاری جان جانے کے خطرے کے لیے تو تم اتنے بڑے دسترخوان پر کھانا گوارا نہ کرو، اور ایمان جانے کا خطرہ جو اتنے بڑے بڑے خطرناک، جس کے اندر بدعقیدگیاں ہوں، یہ خطرے موجود ہوں، دیکھو پڑھو اور عقیدت و محبت میں تم مجھے ہڑپ کرتے جاؤ۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے جہالت اور احماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ علم نہیں رکھتے، یہ جاہل ہیں۔ اس طرح اندھے نہ بنو، اپنے دین کے لیے اس طرح اندھے نہ بنو، ہم تمہیں جگا رہے ہیں، ہم تمہیں بیدار کر رہے ہیں۔ اور یہی فنافی الشیخ کا مسئلہ آیا ہے تو ذرا میں ایک اور بات آپ کو لگے ہاتھوں، جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ 19ویں صدی کے یہ ہمارے دونوں حضرات خان صاحب اور شیخ صاحب سہارنپور دیوبند کے، یہ ہمارے اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے حکایات اولیاء، جس کو ارواح ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے صفحہ نمبر 265 کے اوپر، صفحہ نمبر 265 کے اوپر تصور شیخ کے مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھو کس طرح سے یہ دونوں حضرات حنفی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، سب ہیں، مکمل طور پر تیجانی ہیں، شاذلی ہیں، مکمل بریلویت کے پورے سلسلے دونوں کے ملتے جلتے ہیں، قارورے دونوں کے ایک ہیں۔ نام کا فرق میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بریلی کی دھرتی پر اپستھت ہوئے تو دوسرے میاں دیوبند کے دھرتی سہارنپور کاندھلا اور وہاں کے دھرتی پر اپستھت ہوئے، دونوں کا ایک ہی مزاج، دونوں کا ایک ہی ایمان۔ تصور شیخ کے حوالے سے میں ایک مثال دے کر کے آپ کو 265 صفحہ پہ میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس کو سنیں کہ دیکھیں کہ دونوں کس طرح سے تصور شیخ کے مسئلے پہ ہیں۔ خان صاحب، یہاں بھی خان صاحب ہی روایت کر رہے ہیں، بہرحال اللہ خیر کرے، وہاں بھی خان صاحب ہی کی کتاب کے حوالے دیے، کہتے ہیں حکایت نمبر 306 صفحہ نمبر 265 ارواح ثلاثہ۔ خان صاحب نے فرمایا کہ، اور یہ ارواح ثلاثہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی نمبر 1، یہاں سے کراچی کی چھپی ہوئی اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے، اور کوئی دنیا کا مائی کا لال اس حوالے کو انکار کر دے تو 54 انعام ہے اس کو کتنا انعام ہے؟ 54، کیونکہ جب یہ پورا ایمان لائیں گے پورے روپے بھر کا تب ان کو روپے بھر کا انعام ملے گا، ورنہ 54 ہی کے یہ مستحق ہیں۔ سنو، کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی، رشید احمد گنگوہی، جن کا یہ تذکرۃ الرشید ہے، یہ جس کتاب کے اندر ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کے اندر بھی بڑے بڑے گھوٹالے موجود ہیں۔ سنو، کہتے ہیں کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جوش میں تھے۔ سنو، جوش میں اکثر آدمی ہوش کھو دیتا ہے، کہتے ہیں یہ بزرگان دین ہیں اس لیے ان کو جوش میں ہوش نہیں جاتے۔ سنو، جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا۔ فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے۔ تو فرمایا کہ 3 سال کامل حضرت امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے دل میں حضرت کا چہرے مبارک 3 سال تک رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے
حضرت قبر سے نکل کر باقاعدے دل کے اندر خیمہ زن تھے رشید احمد گنگوہی کے، اور پوچھ تاچھ تصور میں نہیں ہوتی، پوچھ تاچھ خیالوں میں نہیں ہوتی، پوچھ تاچھ حقیقت میں ہوتی ہے۔ تو جو بھی گویا نکلتا تھا حضرت کے زبان سے وہ تمام کے تمام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی زبان ہوا کرتی تھی۔ سنو آگے کہتے ہیں پھر اور جوش آیا، پھر اور جوش آیا، فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا حضرت ضرور کہہ دیں، ضرور فرمائیے۔ فرمایا اتنے سال یعنی 3 سال نا، اتنے ہی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی کفر کی، استغفر اللہ۔ یعنی 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں نہ تھے، 3 سال تک دیوبند میں ان کے دل کے اندر جلوہ فرما تھے۔ تو بھائی میرے، اگر وہ بیچارہ طاہر القادری اس 14 صدی کے دور میں اگر وہ اپنے پاکستان بلاتا ہے کہ حضرت آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ٹکٹ دی ہے، ہمارے ٹکٹ پہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم ہمارا ٹکٹ دینا، مہمان نوازی تم ہی کرنا منہاج القرآن کی بنیاد رکھنے کے لیے، اگر وہ پاکستان بلا لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بدکار یا کافر یا مشرک یا اس طرح کا بے ایمان یا گمراہ کیوں ہے۔ اور یہ حضرت علماء دیوبند جو اس بات کے دعوے کرتے ہیں کہ حضور کا دل ہمارے دل کے اندر حضور ہمارے دل کے اندر موجود تھے 3 سال تک، اور میں نے بغیر ان سے پوچھے ہوئے کوئی بات نعوذ باللہ نہیں کی ہے۔ پھر اور جوش ہوا، شیطان نے اور کھودا ہوگا، ابھی تک تو رسالت کے منصب پر پہنچے نا، خدائی کا دعویٰ تو کرنا باقی ہے نا۔ اور جوش ہوا، فرمایا اور کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے۔ اب ایک ہی چیز باقی تھی، نبی کے بعد تو خدائی کا درجہ ہے نا، اب اس کے بعد تو اور تیسرا تو آئے، شیطان تک تو پہنچیں گے نہیں، کیونکہ عروج ہو رہا ہے نا، تو عروج میں جو ہے زوال نہیں آ سکتا ہے۔ جناب علی یہ ہیں تصور شیخ کے، اور یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں بتاؤں میں آپ کو؟ بس یہ میں سمجھتا ہوں یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کے پوچھے بغیر مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے کوئی کام نہیں کیا ہے، یہ کون ہیں ذرا ان کی بھی جنم کنڈلی کھول کے میں بتاتا ہوں، اور زبان میری ہو تو لعنت ہے اپنی طرف سے زبان کھولنے والے پر۔ حضرت زکریہ صاحب کی یہ کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، حضرت زکریہ صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے برکت العصر والعصر ان الانسان، ہے نا، قسم ہے زمانے کی، تو عصر مانے زمانہ، برکت العصر زمانے کے برکت، قطب العالم پورے 4 قطب ہیں پوری دنیا کے اندر، ایک کونا پکڑے ہوئے ہیں، تو ایک کونا زکریہ صاحب بھی پکڑے ہوئے ہیں، جس دن یہ ہلیں گے اس دن ختم، خلاص دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ تو قطب العالم یہ تو 4 کونے نہیں، پوری دنیا کے قطب ہیں یہ۔ عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ المہاجر المدنی، یہ ان کی تصنیف ہے، سنیے۔ اور اس کا پتہ ملنے کا مکتبہ شیخ زکریہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور UP، اور یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں ذرا وہ بھی آپ حضرات ذرا غور سے دیکھیں کہ جناب علی انہوں نے کیا بیان دیا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 234، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بات میں کر رہا ہوں جو مولانا رشید احمد گنگوہی کے دل میں تھے، اور یہ سب پورا ڈانڈا ایک ہی ہے بھائی، سنو، یعنی پورے دیوبند کے لوگ ان سے مرید تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت بیمار ہو گئے تو حضرت نے کہا مجھے جھنجھانا پہنچاؤ، مجھے قصہ مختصر لمبا چوڑا ہے، بہرحال کہنے لگے مجھے جھنجھانا پہنچاؤ، تو جھنجھانا کے لیے یہ جو ہے حضرت جانے لگے، تو کہتے ہیں پالکی تھانہ بھون پہنچی تو میانہ مسجد کے پاس ٹھہرایا، میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا اچھا بہرحال تم اکیلے تھے، پھر کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اب پیام سفر آخرت آ گیا ہے، یعنی اب مرنے والا ہوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ کلمات فرمائے تو میں پالکی کی پٹی پکڑ کر رونے لگا، میں پالکی کی پٹی پکڑ کر کیا ہوا؟ رونے لگا۔ اچھا جناب، حضرت نے تسلی دی، سنو، اور دیوبند کے لوگوں اور اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے والوں، گرو گھنٹال ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی،
وہ اپنے ماننے والوں کو ان کے شان میں ایک کلمہ بھی کوئی کہہ دے تو اللہ اکبر، اس کو کافر سے کمتر نہیں سمجھا جاتا ہے. لیکن سنو ان کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے. میں ایمان و عقیدے کی بات کرتا ہوں، میں اور دوسری بات نہیں کرتا. اور ہمارے سلمان صاحب ندوی کو بھی کوئی بتا دے کہ یہ گند تمہارے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت اگر اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو ہم آپ کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے. کہتے ہیں کہ جب پالکی پٹی پکڑ کر رونے لگا تو حضرت نے تسلی دی اور فرمایا فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے. فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا. سنو کیا سمجھے؟ فقیر کی قبر سے. اور اے ہمارے تبلیغی جماعت کے دوستو، تم تو کہتے ہو نا کہ تبلیغی جماعت میں قبر پرستی نہیں سکھائی جاتی ہے. میں تمہارا تو نمبر ہی نہیں آیا ابھی، نمبر تو بہت دیر میں آئے گا، اتنی جلدی نہیں. یہ کتابیں تمہیں کچے گھڑوں کے اندر اتنی جلدی پانی نہیں بھرا جاتا ہے. جب تک وہ گھڑے پکے نہ ہو جائیں، تب تک ٹھنٹھناہٹ کی آواز نہ آنے لگے، تب تک تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی جائیں گی. تم بیچ میں لٹکتے رہو گے. سنو، کہتے ہیں کہ روتے کیوں ہو؟ جو فائدہ زندگی میں ہوتا تھا وہی فائدہ مرنے کے بعد قبر سے ہوگا. استغفر اللہ. یہ بتاؤ، بریلوی اگر قبر کے اوپر پوجا کرے، قبر والے کے اندر تصور کرے اور یہ تصور کرے کہ میرا پیر سن رہا ہے، میرا پیر زندہ ہے، حضرت بیٹا دیتے ہیں، حضرت بیٹی دیتے ہیں، حضرت سے وہی فائدہ ہوگا جو زندگی میں فائدہ ہوتا تھا. حضرت زندگی میں کھانا کھلاتے تھے، مرنے کے بعد بھی کھانا کھلائیں گے. حضرت زندگی میں پانی پلاتے تھے، مرنے کے بعد بھی پانی پلائیں گے. حضرت زندگی میں شادی کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی شادی کریں گے، سب کچھ کریں گے. جو فائدے زندگی میں وہی فائدے آخرت میں، مرنے کے بعد بھی. تو بتاؤ باقی کیا رہا پھر؟ تو حضرت کا مرنا اور جینا برابر ہی رہا. اور جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ فقیر مرتا نہیں ہے بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جاتا ہے. بالآخر 58 سال کی عمر میں آخرکار وہ مر گئے. بہرحال جناب علی مر گئے. ان کو ایک شہید کے بغل میں دفن کر دیا گیا. تو ایک صاحب کشف بزرگ ان کے مزار پر حاضر ہوئے. کن کے؟ حضرت میاں جی نور محمد کے مزار پر حاضر ہوئے. تو انہوں نے کہا افسوس کس ظالم نے ان کو سید محمود کے پاس دفن کر دیا ہے. میاں جی نور محمد کو کس ظالم نے دفن کر دیا ہے ان کے قبر کے بغل میں؟ ارے یہ ادب کی وجہ سے اپنے انوار روکے ہوئے ہیں. ہاں ریموٹ کنٹرول ہے، بالکل روکے ہوئے ہیں اپنے انوار. اگر کسی ویرانے میں ہوتے تو دنیا ان کے انوار سے جگمگا جاتی. سنو، دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے، قبروں سے انوار پھوٹتے ہیں، قبروں سے فائدے ہوتے ہیں، قبروں سے جناب. اب کہو گے، کوئی کہہ سکتا ہے تم جاہل ہو، یہ انوار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روشنی. انوار کا مطلب ہے ہدایت کی روشنی، ہدایت کی روشنی، فائدے کی روشنی. تو زندگی میں نہ پھوٹی، مرنے کے بعد پھوٹ رہی ہے، مرنے کے بعد پھوٹ رہی ہے. اور یہ میاں جی نور محمد کون ہے معلوم ہے؟ ہاں، یہ میاں جی نور محمد وہی ہیں جن کے لیے گنگا میاں نے اپنا ہاتھ نکالا تھا، اور بڑا حسین ہاتھ تھا. اور گنگا میاں سے انہوں نے پانی مانگا تو گنگا میاں نے اندر سے پانی لوٹے میں دے کے بڑے حسین و جمیل حضرت میاں جی نور محمد کو دیا تھا. اب یہ واقعہ ہے، میں بتاؤں گا بعد میں. یہ سب اللہ کی قسم ہے، یہ سب ان کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس دور کے مفکر ملت جو مر گئے حضرت علی میاں ندوی صاحب، ان کے مقدمے کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. مجھے افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور آج ابھی بھٹکل کے اندر سے، میں دمام میں تھا جب میں دبئی جا رہا تھا، تو دمام میں تھا میں، تو ہمارے کچھ دوستوں نے حضرت مولانا نمبر نکلا بھٹکل نیوز کا، اس کے اندر باقاعدے مولانا اکبر علی ندوی صاحب ہیں انہوں نے، اور میں وہ آرٹیکل لایا ہوں، ریاض والوں نے لے لیا ہے انشاءاللہ وہ فیکس. میں نے کہا بھائی فیکس کر دینا، جمعرات کو میرا پروگرام ہوتا ہے، میں ذرا وہاں نقاب کشائی کروں گا اور ایک نیا دھماکہ ہوگا لوگوں کے ذہنوں میں. لیکن وہ پتہ نہیں، اب آفس تو بند ہے، بہرحال بھیجا ہوگا انہوں نے، لیکن میں لاؤں گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے. وہ تو میں تو کوئی بتایا نا، ایک لفظ جو بولوں اور ریکارڈ میرے پاس نہ ہو، الحمدللہ ریکارڈ ہوتا ہے. میں کوئی بات کیوں، مجھے پتا ہے گرو گھنٹال لوگ بلبلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ارے یہ کیا پولیں کھول رہا ہے، اس نے تو زندگی، یہ تو پورا ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے. ہاں، اس لیے میں مکمل طور پر
مکمل سے لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، یہ حقیقت ہے، توبہ کرو اور تقوی طہارت اور پرہیزگاری کی باتیں نہ کرو، وہ بات کی بات ہے، پہلے ایمان اور عقیدہ درست کرو، آؤ کتاب و سنت کے مطابق ایک پلیٹ فارم پہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو جناب علی لکھتا ہے، مولانا اکبر علی ندوی صاحب ہیں، کوئی اتر پردیش کے وہاں پڑھا رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا جو تھے ان کی اس کو خواب میں دیکھا ہے 3 بڑے بڑے ندوی مولویوں نے، ہمارے ندوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، غور سے سنیے، 3 بڑے بڑے ندوی مولویوں نے دیکھے ہیں اس خواب کو، اور لکھا ہے کہ حضرت مولانا کی صورت خواب میں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت مولانا کی صورت بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ استغفر اللہ، حضرت مولانا کی صورت کیا ہے؟ بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں، بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، طرح نہیں ہے، مثل بھی نہیں ہے، حضرت کی صورت بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ حضرت بہت بڑے تصرف والے تھے، حضرت تصرف فرماتے تھے لیکن ڈینگے نہیں ہانکتے تھے، حضرت بڑے توجہ والے تھے لیکن سب کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے تھے، خاص لوگوں کے ساتھ۔ وہ میرے پاس کاپی موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی آئے گی اس وقت جب حضرت سلمان صاحب ندوی کا وہ زبان ان کی لکھنوی جو زبان ہے ٹکسالی وہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی، وہ پرچہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو پیر میاں جی نور محمد ہیں، اس وقت وہ واقعہ بھی ان کا گنگا میاں کا میں بتاؤں گا کہ کس طرح ان کے لیے گنگا میاں نے اپنا چوڑیوں میں اور حنائی ہاتھوں میں کس طرح ان کو پانی دیا تھا سادھوؤں کو، اور کس طرح سے انہوں نے مانگا تھا، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے یہ واقعہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا سنو کہ یہ شخص کتنا بدعقیدہ تھا اور کتنے برے عقیدے کے یہ لوگ تھے۔ سنو، کہتے ہیں کہ میاں جی نور محمد پورے انوار روکے ہوئے تھے، اچھا اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی ہڈیاں نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیتا اور پھر ان کے انوار و برکات کا مشاہدہ ہوتا۔ اور میں کہتا ہوں دیوبند کے لوگوں، جاؤ، میں نقض امن کی ذمہ داری لیتا ہوں، تمہیں کوئی اللہ کی قسم چھیڑنے نہیں آئے گا۔ میاں جی نور محمد کا مزار آج بھی موجود ہے، اگر یہ بات حق ہے جو اس نے لکھی ہے اور اس نے ابھی تک انوار روکے ہوئے ہیں تو جاؤ، نہ تمہارے پاس کوئی بریلوی جائے گا نہ کوئی اہل حدیث تمہیں روکنے جائے گا۔ کیوں؟ تم اپنے پرکھوں کی قبریں کھودو یا کنویں کھودو، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اور ہندو تو خود ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ ہم ضمانت دیتے ہیں، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ میاں جی نور محمد کی قبر کو کھودو اور کسی صحرا کے اندر لے جا کر کے دفن کر دو، اور پھر تجربہ کرو کہ دیکھو کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کتنے انوار آتے ہیں، کتنے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، ہمیں بتلاؤ۔ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ مشورہ ہے، صحیح کہ نہیں ہے؟ کاش اس مشورے پہ عمل ہوتا، لیکن یہ بولتے ہیں سمجھتے نہیں، یہ بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ مزار کے سرحانے، اب زکریا صاحب کی زبان سنیں، زکریا صاحب کہتے ہیں کہ مزار کے سرحانے اعلیٰ حضرت ابھی تک یہی اعلیٰ حضرت تھے، نہیں کون؟ بریلی کے خان صاحب یہی اعلیٰ حضرت تھے، ہاں یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت یہی تھے، صرف حضور پرنور اعلیٰ حضرت، یہ بھی اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب نے مندرجہ ذیل اشعار، چند اشعار کا کتبہ نصب کرایا تھا جو اب بھی وہاں موجود ہے، اب بھی وہاں، ابھی کتنے برس ہوئے ان کو مرے ہوئے؟ شاید میرا خیال ہے سن 60 62 65 یا 67 68 میں مرے ہیں گے حاجی کون؟ حضرت زکریا صاحب جو تبلیغی نصاب کے کتابیں بانٹنے والے ہیں، مکتبے کے مدیر تھے، ان کے بعد بھی کتابیں بیچتے تھے، یہ بھی کتابیں بیچتے تھے، چونکہ کتابیں لکھ کر کے خوب آمدنی کری ہے انہوں نے تبلیغی نصاب لکھ کر کے۔ تو جناب علی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ کتبہ موجود ہے، یعنی وہ اشعار کیا ہیں؟ سنو، اشعار تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں 2-4 اشعار سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی، پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی، ہے زیارت گاہ میرے پیر کی، اس جگہ ہے مرقد پاک جناب، اس جگہ ہے مرقد پاک یعنی پاک قبر میرے پیر کی، اس جگہ ہے مرقد پاک جناب، سر جھکاتے ہیں جہاں سب شیخ و شاب، سب بڈھے اور نوجوان جہاں جا کے کیا جھکاتے ہیں؟ شیش نواتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، قبروں کے اوپر جا کے کیا کرتے ہیں؟ بولو بریلوی اگر چادر اٹھا کے چوم لے
حرام، شرک بدعت کرتے ہو ہیں. اور یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جہاں سر جھکوا رہے ہیں. میاں مسلمان کا سر کسی درگاہ کے اوپر نہیں جھکتا، نہ کسی مندر کے اوپر جھکتا ہے. مسلمان کا سر اگر جھکتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکتا ہے. تم مزاروں کے رسیا، مزاروں کے پرستش کرنے والے کہتے کچھ ہو اور اپنی ان کتابوں میں لکھتے کچھ ہو. سنو، زکریا صاحب کو بھی بولو اور ان کے ماننے والوں کو بھی بتاؤ کہ دیکھو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کتبے لگا لگا کے کس طرح شعر لکھ رہے ہیں. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آگے سنو، آگے لکھتے ہیں کہ جس کو ہووے شوق دیدار خدا، جس کو اللہ کے دیدار کا شوق ہوئے. بولو، آپ کو ہے شوق اللہ کے دیدار کا کہ نہیں؟ کس مسلمان کو نہیں ہے بھائی؟ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ کیا امید رکھے ہوئے ہے کہ اسے اللہ کا دیدار ہو جائے. دیکھ لے، ہے کہ نہیں؟ تو لکھتے ہیں اگر تم اپنے اس شوق کو پورا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فارمولا سنو. جس کو ہوئے شوق دیدار خدا ان کے مرقد کی زیارت کو وہ جا. مولانا میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کفر نہیں ہو سکتا ہے. جس کو ہوئے شوق دیدار خدا ان کے مرکز کی زیارت کو وہ جا. نعوذ باللہ. اس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قبر کی، اس میاں جی نور محمد کے قبر کی زیارت کرو. اللہ کا دیدار ہے، وہ اس کی قبر اللہ ہے. نعوذ باللہ. کیا تم ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور ذرا ہوش کے ناخن لو. میرے اوپر زبان درازیاں کرنے والوں اور زبان کھولنے والوں، پہلے اپنے ایمان اور عقیدوں کے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو. میری زبان سے کوئی لفظ بیجا نہیں نکلتا ہے، اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بولتا ہوں. ایک ایک کلمہ میرا تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، اس کو چھان اور پھٹکا جا رہا ہے. اس لیے میں امت کے اندر ہرگز وہ بات نہیں کہتا جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا ہوں. یہ بتاؤ مجھے اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے کہ قبر کی زیارت کرو تو اللہ رب العزت کا دیدار ہو؟ دیدار کی طرح ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور اس کے اوپر بھی تم کہتے ہو کہ بہت بڑے ایمان والے ہیں. جاؤ، ہم ایمان والے کیا، یہ تو مر گئے، اللہ ان سے نپٹے گا، لیکن تم تو زندہ ہو، اللہ کے لیے تم آنکھیں کھولو. کہتے ہیں یعنی پیرو مرشدو مولا میرے حضرت نور محمد نیک پہ اعتقاد دل سے جو جائے وہاں، دل کے عقیدوں سے جو جائے وہاں، اس پہ سب اسرار باطن ہوں عیاں. جتنے چھپے ہوئے راز اور بھید ہیں، جب وہاں تم جاؤ گے قبر کی زیارت کے لیے، سب کچھ عیاں ہو جائے گا. تبلیغی جماعت کے لوگوں، یہ تمہارے پیر حضرت زکریہ صاحب ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، یہ تاریخ مشائخ چشت. اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، اور جو اس کو سن کر کے مکر جائے اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. اور ایسے بدعقیدگیاں لکھنے والے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین. قبر کو دیکھو گے تو مجھ کو یقین ہے. کیا؟ اعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ کلمہ کفر میں کیسے کہوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین، اس کو ہو دیدار رب العالمین. اعوذ باللہ. یہ کون سا فلسفہ ہے مجھے بتاؤ؟ یہ کون سی عبارت ہے جسے امت کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، دیوبند کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں؟ اتنا جھوٹ اور اس قدر بدعقیدگی تو بریلویوں نے بھی اپنے کتابوں میں نہ لکھی جتنی دیوبندیوں نے لکھی. کہتے ہیں کرتے ہی زیارت مزار پاک کی ہوویں ظاہر اس پہ اسرار خفی. جتنے پوشیدہ اسرار ہیں سب کچھ ظاہر ہو جائیں گے. حضرت میاں جی صاحب کا مزار خام ہے، البتہ اس کا حلقہ پختہ ہے. ارے میاں، کچا بنواؤ یا پکا، تمہارا عقیدہ کچا ہو تو سب بیکار ہے. ہاں، بعض لوگوں نے چاہا تھا کہ اس کو ایک ہاتھ بھی اونچا کرے، مگر آپ نے کسی کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ خلاف سنت ہے، ایسا نہ کرو. بیٹا، بے ایمانی کی بات کر رہے ہو، ایمان جا رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اور قبر کو اونچے نیچے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. گویا قبر کو ایک یعنی کیا ہے یہ بولتے ہیں پر سمجھتے، یہ بولتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور جناب علی، اب وہ کشف و کرامت کی تو خیر ایک سے ایک
جو ہے جناب علی باتیں ہیں اس کے اندر، میں ان کی کرامتوں میں نہیں جانا چاہتا. یہ بات تھی حضرت جو ہے تصور شیخ کی، اور پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے دل کے اندر تھے رشید احمد گنگوہی کے، اور پھر ان کے پیر میاں جی نور محمد کی. یہ پوری ان کی اسٹوری تھی. باقی رہا حضرت جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید کا کلمہ، اور اس کے بعد میں اشرف علی صاحب تھانوی کی بات ارواح ثلاثہ کے حوالے سے جو انہوں نے لکھی ہے کہ دیوبند کے رشید قاسم نانوتوی قبر سے مرے ہوئے روح جسم کا لبادہ پہن کر کے دیوبند میں آ گئی اور باقاعدہ براقات ہوئی، گفتگو ہوئی. یہ تمام سب چیزیں میں اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اخیر میں عرض کروں گا کہ اے دنیا کے لوگوں، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو اور اپنے ایمان اور عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول نے جیسے عقیدے بنائے ہیں بتائے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. یہ تمام سب شرکیہ کفریہ باطلانہ عقائد ہیں، گمراہیانہ عقائد ہیں. ان سے توبہ کرو ورنہ جہنم کے سوا کہیں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. نہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آئیں گے، جب میاں جی نور محمد آئیں گے، نہ زکریا صاحب آئیں گے، نہ الیاس آئیں گے، اور نہ ہی نانوتوی آئیں گے، نہ رشیدی آئیں گے، اور نہ کوئی اور آئے گا، نہ احمد رضا خان، نہ قادری، نہ چشتی، نقشبند، کوئی نہیں آئے گا. اللہ کی قسم اللہ کے سامنے تم اکثر تنہا کھڑے ہوگے. تم یہاں دنیا میں ان کے نام کے ڈھورے پیٹ کر اپنے جہنم کو ضرور بھر لوگے، لیکن اللہ کا جہنم تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ نہ کرے تم اس کے اندر جاؤ. ہم تم سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اے لوگوں تفرقے نہ کرو، کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اپنے ایمان اور عمل کو، عقیدے کو کتاب و سنت کے مطابق کر لو. ہماری یہی دعوت ہے، ہماری یہی التجا ہے، ہماری یہی فریاد اور یہی درخواست ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں نور ایمان عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نور ایمان کو اس کے اندر زیادتی فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.